أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان من، آج دسمبر 1969 کی 21 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ آل عمران کی 70ویں آیت سے ہوتا ہے. 3/70. سلسلہ کلام یوں چلا آ رہا تھا کہ قرآن کریم کے اب مخاطب اس زمانے کے اہل کتاب تھے، اور اہل کتاب کے تخاطب کے معنی تھے ان کے احبار و رہبان یعنی علماء اور مشائخ کو مخاطب کر کے یہ کہنا کہ انہوں نے دین میں کس قسم کی تحریف کر رکھی ہے، کیسی کیسی فساد انگیزیاں خدا کے نام سے برپا کی جا رہی ہیں، کتنے کتنے بڑے دھوکے اور فریب دیے جا رہے ہیں. یہی سلسلہ چلا آ رہا تھا اور اسی کی اگلی کڑی اب ہمارے سامنے آتی ہے، بلکہ 3 4 5 آیتیں اس کے بعد مسلسل اسی مضمون کو لیے ہوئے آگے چلتی ہیں. اسے کہا گیا کہ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون. پہلی چیز یہ کہی کہ تم حق پر باطل میں تلبیس کرتے ہو، التباس کرتے ہو. لباسا کے معنی ہوتا ہے کسی کے اوپر کسی قسم کا کپڑا یا لباس پہنا کے اصل چیز کو دوسری چیز کے ساتھ مخلوط کر دینا، گڈمڈ کر دینا، التباس پیدا کر دینا ان دونوں کے اندر. اور کتمان حق کے معنی ہے حقیقت کو چھپا ہی دینا. وانتم تعلمون، دیدہ دانستہ ایسا کرتے ہو، نادانستہ نہیں، دیدہ دانستہ ایسا کرتے ہو. میں نے جیسا کہ پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا، قرآن کریم اقوام سابقہ کی داستانیں بیان کرے یا ان کی مذہبی پیشواؤں کے اس قسم کے کارنامے فریب انگیزیوں کے سامنے لائے تو اس کی حیثیت تاریخی نہیں ہوتی کہ وہ کچھ پہلی اقوام کے یا قارینہ داستانیں سامنے لاتا ہے، بلکہ ان داستانوں کے سامنے لانے سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ دین جب بھی مذہب کی سطح پر اترتا ہے تو وہ ہر مقام میں ویسا ہی ہو جاتا ہے، ایک جیسا ہی ہو جاتا ہے. اور اس مذہب کے علم بردار وہ کسی دور میں ہوں، کسی قوم میں ہوں، کسی ملک میں ہوں، ان کی بنیادی خصوصیات، ان کے ہاں کے جتنے یہ نقائص زمان ہیں، وہ بھی زمانے کے اعتبار سے ان کا رنگ، ان کی شکل شاید مختلف ہو جائے، روح ہر جگہ وہی کار فرما ہوتی ہے. یعنی دین بھی پہلے دن سے آخری دن تک ایک ہوتا ہے اور مذہب بھی سینکڑوں کے فرق کے ساتھ روح کے اعتبار سے ہر جگہ ہر مقام پر ایک ہی جیسا ہوتا ہے اور ایک ہی جیسا نتائج پیدا کرتا ہے. اس لیے قرآن کریم میں جہاں جہاں یہود و نصارہ کے احبار و رہبان علماء و مشائخ کے متعلق کچھ کہا ہے، وہ در حقیقت ہر مذہب کے مذہبی پیشواؤں کے متعلق یہی بات کہی گئی ہے. اور یہی چیز جو آج ہم قرآن میں ان لوگوں کے متعلق پڑھتے ہیں، در حقیقت اس کا انطباق، اس کا اطلاق خود ہمارے ہاں اپنے مذہب کے اوپر بھی ہوتا ہے، اپنی مذہبی پیشوائیت کے اوپر بھی ہوتا ہے. میں پھر اسے دوہرا دوں کہ دین ایک نظام زندگی ہے جس میں یہ پیشوائیت جسے ہم کہتے ہیں اس کا کوئی دخل نہیں ہوتا. خدا کی کتاب ضابطہ حیات ہوتا ہے، اس ضابطہ حیات کو ایک نظام آپ کے ہاں کا جسے آج بھی اصطلاح میں مملکت کہا جاتا ہے، حکومت کہا جاتا ہے، اس کے روح سے قانون کی حیثیت سے نافذ کیا جاتا ہے. یہ ہوتی ہے صحیح شکل اسلام کی. لیکن جب یہ چیز انفرادی بن کے رہ جاتی ہے پھر یہ مذہب کی سطح پہ اتر آتا ہے اور اس میں پھر یہی چیز مذہبی پیشوائیت اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں. یہ مذہب ہوتا ہے، ہاں وہ زمانہ قبل از اسلام کی یہودیت اور نصرانیت ہو، بدھ مت ہو، ہندو مت ہو، جو بھی مت یا مذہب ہوتے ہیں وہ اسی مقام پہ ہوتے ہیں
اور جیسا کہ ہمارے ہاں بھی پہلے دور کے بعد پھر دین مذہب میں تبدیل ہو گیا اور وہ مذہب میں تبدیل ہوتا آج تک چلا آ رہا ہے۔ لہٰذا یہ جتنی چیزیں یہود و نصارہ کے احبار و رہبان کے متعلق کہی گئی ہیں، آج کی کنٹیکسٹ میں اسے اگر ہم سمجھیں گے، خود ہمارے ہاں کے جو علماء مشائخ ہیں یا جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے، یہ اس کی داستان ہے جو ڈرا رہا ہے قرآن۔ تلبیس سے حق کو باطل، التباس پیدا کر دینا حق کا باطل کے ساتھ، باطل اور حق کو اس طرح سے مخلوط کر دینا کہ اس میں معلوم نہ ہو سکے کہ حق کہاں چھپ گیا ہے، باطل کس طرح سے اس کے ساتھ آ کے گڈمڈ ہو گیا ہے۔ یہ چیز وہ کرتے تھے۔ ان کے ہاں تو یہ چیز تھی کہ کتاب اپنی اصل شکل میں موجود ہی نہیں تھی، اس لیے انہوں نے کتاب کے اندر یہ بات پیدا کر دی، خود اس کے اندر تحریف کر دی۔ حق کے اوپر انہوں نے لبادے اڑا دیے حق کو اپنے خیالات سے، خود کتاب کے اندر کتاب اپنی اصلی شکل میں باقی نہ رہی۔ قرآن کی یہ خصوصیت تھی اور ہے اور رہے گی کہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا، اس لیے اس کے اندر لفظی تحریف تو ہو نہیں سکتی، نہ ہوئی ہے نہ ہو سکے گی۔ اور یہ خصوصیت صرف مبینہ آسمانی کتابوں میں صرف قرآن کریم کو حاصل ہے۔ آج آسمان کے نیچے خدا کے بھیجی ہوئی کتابوں میں قرآن کے علاوہ کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو ہر فن وہی ہو جو ان کے مذہب کے بانی کو ملی۔ لیکن ہمارے ہاں انتباس کی جو صورت ہے، وہ الفاظ کو علی حالہ ہی رکھتے ہوئے اس کے بعد جو اس کی تفسیریں اور تشریحیں کی جاتی ہیں، وہاں آ کے یہ انتباس ہوتا ہے۔ اوپر تو ایک آیت لکھی ہوئی ہوتی ہے قرآن کی، اب اس کے نیچے آپ پڑھیے، آپ یہاں سے وہاں تک کچھ پتہ نہیں آپ کو چلے گا کہ اس میں خدا کی باتیں کون کون سی ہیں اور انسانوں کے اپنے خیالات کون کون سی ہیں۔ پھر ان خیالات کو جو پیش کیا جاتا ہے تو وہ بھی انسان یا شاعر یا مفسر اپنے اقوال کی حیثیت سے پیش نہیں کرتا، اور یہ ہے بہت بڑی دقت اور بہت بڑا التباس جو ہے حق الباطل کا، وہ اس مقام سے آگے ہوتا ہے۔ میں تمہیدی الفاظ میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے ہاں کی تفاسیر کی تاریخ کیا ہے۔ قرآن کریم عربی زبان میں نثر کی سب سے پہلی کتاب، کوئی کتاب عربی زبان میں تھی ہی نہیں اس کے پیش ہے، اور ایک خاصے دور تک اسلام آنے کے بعد بھی کتاب کی شکل میں صرف قرآن ہمارے پاس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 200-250-300 سال بعد پہلی دفعہ ہمارے ہاں روایات مدون ہوئی، ان کو اکٹھا کیا گیا، اور اس کے متعلق یہ نہیں کہ پہلے سے کوئی تحریری مواد موجود تھا، ریٹن مٹیریل موجود تھا جس کو اکٹھا کر کے ایک جگہ اور آپ نے مجموعہ یہ بنا لیا، یہ نہیں سیکھی گئی، بلکہ یہ روایات زبانی چلی آ رہی تھی۔ فلاں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا۔ 200-250 سال کے بعد اب آپ دیکھیں اس چیز کو کہ اگر یہ اتنے سالوں کے 200-250 سال کے بعد زبانی روایات کو کہیں اکٹھا کیا جائے، اس کے متعلق کوئی بھی یقین سے یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ پہلے کہنے والے کی اوریجنل الفاظ یہی ہے۔ یہ نہیں کہ یہ قیاس کی بات ہے، بلکہ یہ بنیادی اصول ہے روایات کا کہ ان میں الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں، اس لیے ہر حدیث کے آخر میں لکھا ہوا ہوتا ہے، پہلے ہوتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آخر میں ہوتا ہے او کما قال، حضور نے فرمایا یہ یا جیسا حضور نے فرمایا ہو، یعنی وہاں یہ یقینی بات نہیں ہے۔ اور روایات ان کا تواتر لفظی نہیں ہے، الفاظ نہیں آئے، جیسے قرآن کریم کے الفاظ حفظ یاد کیے جاتے ہیں، اور اسی طرح سے حفاظ آگے اپنے شاگردوں کو اسی طرح سے حفظ یاد کراتے ہیں۔ قرآن کے الفاظ وہاں یہ صورت نہیں تھی، وہ روایت بالمعنی ہوتی ہے، یعنی مفہوم جو کسی نے سمجھا، حضور نے کچھ فرمایا، سننے والے نے اس کا مفہوم کو سمجھا، اس نے یہ مفہوم اپنے الفاظ میں آگے منتقل کیا، اس نے پھر یہ مفہوم اپنے الفاظ میں آگے کسی کو بتایا، 5 سے اس درمیان میں راوی آئے، اور یہ آخری راوی نے اس مفہوم کو جو اس انداز سے منتقل ہو کے چلا آ رہا تھا وہ بیان کیا اس سے جنہوں نے یہ احادیث کے نبی مرتب کرنا۔ تو آپ
اس میں دیکھ لیجیے کہ حقیقت کتنی رہ جاتی ہے، امکان کتنا ہے اس کے اندر التباس کا۔ دانستہ جو کچھ کیا ہے وہ الگ بات ہے، نادانستہ یا نہایت بیانت دارانہ بھی اگر منتقل کیا جائے، کسی کے الفاظ کا مفہوم آگے اپنے الفاظ میں بیان کیا جائے، سمجھنے والے کی اپنی سطح، سمجھنے کے بعد اس کو ایکسپریس کرنے کی، دوسرے تک منتقل کرنے کی صلاحیت، یہ تو ایک میں ہوتا ہے۔ آپ روز درس سن کے جاتے ہیں، 1.5 گھنٹے تک ہو رہا اور آپ سال سے سن رہے ہیں، ایک درس سے باہر جا کے ریپروڈیوس کیجیے، کسی دوسرے کے سامنے بیان کیجیے۔ آپ اگر آپ 200-300 یہاں جمع ہوتے ہیں، جا کے ایک ایک الگ الگ بیان کرے اور جن سے بیان کیا گیا ہے پھر ان سے پوچھیے کہ اس نے کیا کہا تھا، آپ سمجھ میں آ جائے گی۔ اور یہ چیز جو ہے قانون میں، عدالت میں اسے شہادت ہی تسلیم نہیں کیا جاتا۔ اگر کوئی یہ شخص کہے کہ صاحب میں نے تو یہ واقعہ نہیں دیکھا، میں نے سنا تھا فلاں سے، یہ چیز جو تھی یہ 200-250 سال کے بعد یہ مبین ہوئی، ٹھیک ہے، یہ اگر الگ مجموعہ رہتا تو جو بھی تھا۔ اس کے بعد پہلی تفسیر کی کتاب آپ کے ہاں امام طبری نے لکھی، اسے تفاسیر کہا جاتا ہے، بڑی وسیع کتاب ہے، قرآن کے 30 پاروں کی طرح 30 جلدوں کے اندر ہے وہ۔ انہوں نے تفاسیر میں، اپنی تفسیر میں یہ نہیں کہ اپنی طرف سے کچھ کہا ہے، بلکہ قرآن کی تفسیر میں یہ کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق یہ فرمایا، اور یہ جو کچھ کہا ہے یہ فرمایا یہ ان روایات سے لیا جو اس سے کچھ عرصہ پہلے مدون ہوئی۔ یہ روایات امام بخاری 256 میں ان کی وفات ہوئی ہے ہجری میں، امام طبری 300 سال کے قریب کا عرصہ ہے ان سے، تو گویا ان سے کچھ عرصہ بعد انہوں نے یہ مدون کیا ہے۔ اس کی بنیاد تھی یہ روایات بھی اس سے پہلے جمع ہوئی، وہ اس طرح سے جمع ہوئی۔ اب ان کی بنا پہ جو امام طبری نے کسی آیت کی تفسیر لکھی تو وہ لکھی کہ حضور نے یہ فرمایا، یعنی ان روایات میں یوں آیا ہے۔ اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ جب کسی کو یہ کہہ دیا جائے کہ اس آیت کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمائی ہے، تو کون سا مسلمان ہے جو اس سے اختلاف کرے یا اس سے مختلف کوئی تفسیر بیان کرے؟ تصور میں نہیں کسی کی آ سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نتیجہ اس کا یہ کہ یہ جو پہلی تفسیر مرتب کی گئی، اس تفسیر سے کوئی مختلف تفسیر کرنا، اسے تفسیر پر رائے قرار دے دیا گیا کہ یہ تو ایک شخص کی رائے ہے اپنی۔ قرآن کا مفہوم صحیح وہی ہے جو صاحب قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ یہ صحیح ہے کہ صحیح مفہوم وہی قرآن کا ہو سکتا تھا جو حضور نے بیان فرمایا۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ جو چیز آپ روایت میں کہہ رہے ہیں، کیا اس کا یقینی طور پہ کہا جا سکتا ہے کہ حضور نے یہی فرمایا تھا؟ بات یہاں آتی ہے عزیزان من، جو شخص کسی ایک روایت کو دیکھ کے یہ کہتا ہے کہ یہ قرآن کے خلاف جاتی ہے، عقل کے خلاف جاتی ہے، تجربے کے خلاف جاتی ہے، یہ نبوت کی شان کے خلاف جاتی ہے، اس لیے یہ صحیح نہیں، تو وہ یہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قول یا ارشاد سے انکار کر رہا ہے وہ، بلکہ وہ کہہ یہ رہا ہے کہ اس قول کا رسول اللہ کی طرف منسوخ کرنا صحیح نہیں ہے، وہ آپ کا قول نہیں ہو سکتا۔ اب اگر یہ حیثیت ہوتی اس پہلی تفسیر کی تو اس سے اختلاف کیا جا سکتا تھا کہ امام طبری کی یہ رائے ہے یا راویوں نے بیان کیا ہے اپنے اپنے ذہن کے مطابق، تو اس اختلاف سے آپ دوسری تفسیر مرتب کر سکتے تھے۔ لیکن جب یہ کہا جائے کہ یہ مفہوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کرنے ہے تو اس کے بعد تو پھر اس کی ضرورت نہیں کی جا سکتی۔ نتیجہ اس کا یہ کہ اس 1300 سال کے عرصے میں شمار کے اعتبار سے لیجیے 1000 کی تعداد کے اندر آپ کے یہاں تفاسیر کی کتابیں ملیں گی، لیکن مفہوم یا معنی کے اعتبار سے لکھیے تو وہ بالکل پر ہی بدلے آپ کو نظر آئیں گی جو امام طبری کی تفسیر کے بعد وہ چیزیں، صرف اس میں اندازے تحریر کا کچھ فرق نظر آئے گا، انہی معانی کے لیے کچھ مزید دلائل اور کسی نے دے دیے ہوں گے، لیکن جو مفہوم یہاں آ گیا ہے اس سے ذرا ادھر ادھر نہیں چینج ہو سکتا۔ اب یہ وہ بات ہے کہ جب آپ کسی تفسیر کو دیکھتے ہیں تو اس کے بعد جھگڑا اٹھتے ہیں کہ صاحب اس سے یا تو قرآن کچھ کرنے ہی نہیں کرتا، اور جو سمجھ میں بات آتی ہے وہ تو ایسی ہے کہ جو ماننے کو بھی نہیں چاہتا کسی، وہ قرآن نہیں ہوتا۔ اور اگلی چیز یہ ہے کہ وہ
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد پر مدعا تفسیر بھی نہیں ہوتی، لیکن اس کی نسبت کر دی جاتی ہے اس ذات رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اس لیے اس کے خلاف کوئی شخص کہہ نہیں سکتا، اور اگر کوئی یہ کہتا ہے تو اس کو پھر منکر شان رسالت کہا جاتا ہے۔ یہ ہے عزیزان من بنیادی چیز ہمارے یہاں۔ اب یہ جو تفسیر آپ کے ہاں آئے گی، آپ دیکھیں کہ اس میں حق اور باطل کا التباس کس طرح سے ہو گیا۔ قرآن کے الفاظ آیات کے اسی طرح سے ہے، وہ وہاں بھی لکھی ہوئی ہیں، لیکن ان الفاظ تک تو آپ کو کوئی پہنچنے نہیں دیتا، ان کا جو مفہوم بیان ہو چکا ہے وہی آپ کے ہاں اب قرآن بن کر رہ گیا۔ یہ شکل ہمارے ساتھ پیدا ہوئی۔ اب قرآن کریم کے الفاظ کا محفوظ رہنا جو ہے عملاً اگر آپ دیکھا جائے ہمارے لیے کچھ مفید نہ رہا۔ اگر تو یہ ہوتا نا کہ قرآن کے جو الفاظ موجود ہیں ان کے متعلق آپ لغت کی روح سے، تاریخ کی روح سے، عقل عامہ کی روح سے، علم کی روح سے ان کے مطابق معانی متعین کرنے کے لیے آپ کو اس کی اجازت ہوتی تو پھر تو قرآن کے الفاظ آپ کے لیے کچھ فائدہ مند ہو سکتے تھے، لیکن جب صورت یہ نہ ہو جو الفاظ ہیں ان کے مفہوم پہلے سے متعین شدہ ہیں اور ان سے آپ اختلاف نہیں کر سکتے، تو آپ ان مفاہیم کے پابند ہو گئے جو آپ تک منتقل ہو کے آ رہے ہیں، ان الفاظ کے نہیں۔ یہ ہے شکل جو ہمارے ہاں عزیزان من ہوئی۔ اس کا طریقہ ایک ہی ہے۔ قرآن نے اپنے آپ کو سمجھنے کا خود طریقہ یہ بتایا ہے کہ میں نے لسان عربی مبین میں خدا کہتا یہ کتاب نازل کی، یہ زبان اور اس کے ساتھ تشریح سے آیا۔ قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ میں نے اپنے تمام مفاہیم کو، اپنے معانی کو واضح کر دیا ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک مقام پہ جو بات آئے گی دوسرے مقامات میں وہ بار بار دہرائی گئی ہوگی، ان مقامات کو سب یکجا کر دیجیے تو آپ کو اس آیت کا اور ان آیات کا مفہوم متعین ہو کے آپ کے سامنے آ جائے۔ خدا نے خود کہا ہے کہ ہم نے اس کتاب کے معنی کو واضح کیا ہے، اور جو خدا نے واضح کیا ہے تو وہ تو بہرحال کسی قرآن کے اندر اس کی وضاحت آ جائے گی۔ اگر اس طرح سے قرآن کریم کی کے معنی کو سمجھا جائے تو وہ تفسیر القرآن بالقرآن کہلائے گی، قرآن سے قرآن کا سمجھنا جو ہے۔ اب اس کو یوں سمجھ لیجیے، اور پھر آپ کے ہاں جتنا اس 1300 سال کے اندر آپ کے ہاں قرآن کے متعلق لٹریچر آیا ہے، خواہ وہ امام طبری کی تفسیر ہو، خواہ وہ روایات ہوں، ان کو دیکھیے، جو چیزیں ان میں اس کے مطابق ہیں جو قرآن نے کہا ہے ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمودہ ہے، اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ صحیح ہے، اور جو اس کے خلاف جاتا ہے ہم کہیں گے کہ ان کی نسبت حضور کی طرف غلط ہے، سمجھنے والے نے یا بات سمجھی نہیں، یا سمجھنے کے بعد وہ صحیح طور پر آگے اس کو سمجھا نہیں سکتے۔ یہ اگر چیز تسلیم کر لی جائے تو آپ دیکھیں گے کہ پھر قرآن کریم کے معانی مفہوم ہر دور میں علم انسانی کی سطح کے ساتھ ساتھ بلند سے بلند تر ہوتے چلے جائیں گے۔ قرآن نے تو خود کہا تھا کہ ہم اپنی آیات تمہیں اپنی نشانیاں انفس و آفات میں دکھاتے جائیں گے حتیٰ یتبین لہم انہ الحق، کہاں آ کے اس طرح سے یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ قرآن واقعی الحق ہے۔ انفس و آفات کی نشانیوں کے تابع قرآن کے معنی متعین ہوں گے عزیزان، اور وہ بھی کسی فرد کا، کسی دور کا سمجھا ہوا قرآن کسی دوسرے کے لیے سند اور حجت نہیں ہوگا، نہ آنے والے دور کے لیے اس کی پابندی ہوگی کہ وہ اس سے ہٹ نہیں سکتا۔ قرآن اپنی جگہ موجود ہے، کسی نے جو سمجھا ہے قرآن کو اس سمجھنے کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ سند اور حجت ہو جائے گا کسی دوسرے کے لیے یا آنے والے ادوار کے لیے۔ یوں قرآن کریم کے معانی، تفاسیر علم انسانی کی سطح کے بلند اور وسیع ہونے کے ساتھ ساتھ وسیع اور بلند ہوتے چلے جائیں گے۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو وہ تلبسیم الحق بالباطل، اختلاف ہے حق اور باطل، اور تفسیر لکھنے والے کے لیے بھی نہایت ضروری ہے کہ وہ یہ کہے کہ یہ تو قرآن کی ہے، اس سے میں یہ سمجھا، یہ الگ ہو جانی چاہیے اس کی اپنی سمجھ کی بات قرآن کریم سے اس مسئلہ، یہ التباس ہے حق و باطل و تکتمون الحق کا، اور تم پھر حق کو چھپاتے ہو۔ یہ کتمان حق اس سے بھی بڑی چیز ایک ہو گئی۔ وہاں تو یہ تھا کہ کتاب کا کچھ حصہ جو ہے انہوں نے بیچ میں سے نکال کے چھپا ہی لیے، الگ رکھ لیے۔ ہمارے ہاں یہ جو چیز ہوئی اس کا انداز ایک اور ہو،
میں نے کہا ہے قرآن نے احبار اور رہبان ان کے دونوں کہے ہیں. احبار تو ہبر ہے علماء جن سے، رہبان مشائخ ہیں جو تصوف میں ہوتے ہیں. یہ تصوف یہودیوں کے یہاں سے آیا ہمارے، ان کے یہاں رہبان تھے. یہ کیا کرتے تھے؟ وہ جو کرتے تھے اس کو چھوڑیے. ہمارے ہاں یہ کیا چیز ہوئی؟ ہمارے ہاں ایک حدیث ہے بخاری چیز کی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 بند برتن پائے تھے. ایک برتن تو میں نے آپ کے یہاں، ایک برتن کے کنٹینٹ جو تھے، جو کچھ اس میں تھا، وہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے ظاہر کر دی. اگر دوسرے برتن کا میں منہ کھول دوں تو میرا گلا کٹ جائے. یہ موجود ہے. تو گویا آدھا حصہ اگر برابر برابر بھی تھا ان 2 برتنوں میں، تو وہ ایسا ہے کہ جس کا بند کھولنے یا ڈھکنا کھولنے کی ضرورت اتنے میں بھی نہ کی جن کو رسول اللہ نے یہ چیز منتقل کی تھی. اب کہیں گے تو بات تو کچھ ایسی ہے. ہوا کیا اس کے بعد؟ ہوا اتنا کچھ ہوا اس کے بعد. اس بنیاد، اس فیلڈ کے اوپر جو بنیاد اٹھی ہے، یہ آپ کے یہاں مسلمہ ہے تصوف کے ہاں کہ قرآن کے معنی وہ نہیں ہے جو ان الفاظ کے معنی ہے. قرآن کے باطنی معنی ہے جو ان کے نیچے چھپے ہوئے ہیں. وہ نہ لغت کے محتاج ہیں، نہ روایات کے محتاج ہیں، نہ عام تفاسیر کے محتاج ہیں، نہ زبان کے محتاج ہیں. صاحب یہ کیسے اس کے لیے معنی ہو گئے؟ یہ عرض آجی جس کے معنی کیا ہے؟ وعدت وجود ہے جس کے معنی. صاحب یہ کیسے اس کے لیے معنی ہو گئے؟ کہنے کے یہ اس برتن میں سے جو ڈھکنا کھلا نہیں تھا. آپ کو کیسے علم ہو گیا؟ یہ چیز قرآن کے باطنی معانی سینہ بسینہ منتقل ہوتے چلے آ رہے ہیں. ان کے یہاں صدری علم آپ کو معلوم ہے نا، وہ سینہ بسینہ منتقل ہوتے ہیں. وہ اندر ہی ان کی تعلیم دی جاتی ہے. یہ ہے وہ چیز. اور پھر یہ اس کی حیثیت کیا ہے؟ مولانا روم کے الفاظ میں کہ ماج قرآن مغفرہ برداشت ہیں، اس صفحہ پیشے سزا انداز ہیں. قرآن کا جو مغز ہے وہ ہم نے لے لیا ہے. یہ باقی معانی جو ہیں اور یہ جو باقی الفاظ رہ گئے ہیں معاذ اللہ، یہ تو ہڈیاں ہیں جو ہم نے کتوں کے آگے پھینک دی. اللہ اکبر. یا اللہ تعالیٰ نے ان ہڈیوں کی حفاظت کا ذمہ لے لیا تھا اپنے یہاں. میں اس پر جو لے گئے نا بیچ میں سے، اب یہ جو الفاظ قرآن کی حفاظت ہو رہی ہے تو ان کی تو حقیقت یہ رہ گئی. ان کے ہاں سارے قرآن کے معنی و تفسیر باطنی طور پر یہ کیے جاتے ہیں. شیخ اکبر ابن ابی عربی یہ سرفیل ہیں ہمارے یہاں کے تصوف کے سب سے بڑے، اگر کہ آج موجود نہیں، اپنی اصلی شکل میں کہا جاتا ہے 100 جلدوں میں انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی، ساری قرآن باطنی معنی کے اعتبار سے. اور جو اس کا حصہ ان کی تکالیف میں موجود ہے فتوحات مکیہ یا خصوص الحکم وغیرہ آپ دیکھیے، اس کو آپ بالکل ناقدہ سردہ غریبوں سے اسے کیا کہیے، لیکن اس کی سند اور حجت ہے. اپنے سند اور حجت کیا مانتے؟ یہ سینہ بسینہ علم چلا آ رہا ہے. جب ان سے یہ کہا کہ ان کے خصوص الحکم میں یہ بات ہے کہ صاحب قرآن کی یہ آیت ہے، حدیث میں یہ آیا ہے، چلو وہاں تک تو تم کہو کہ وہاں کی کوئی سند دے دو، مفسرین نے اتنا تو کیا تھا. انہوں نے کہا ہے کہ ہم بھی سند دیتے ہیں رسول اللہ کی، لیکن تمہاری طرح نہیں 300 سال کے بعد سنی ہوئی باتیں روایت کرتے ہو. جس طرح سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات خدا سے پوچھ کے قرآن کی آیت کی تفسیر کرتے تھے اور وہ صحیح معنوں میں پہنچی نہیں ہے، آگے راویوں کے ذہن میں خلط ملط ہو گیا. ہم براہ راست اسی مقام سے خدا سے معنی پوچھتے ہیں. تو ہم تو روز خود پوچھتے ہیں اور تم 300 سال کے بعد پوچھی ہوئی باتیں راویوں کے روح سے آئی ان کا اعتبار کرتے ہو. کس کی بات زیادہ مستند ہے؟ یہ خصوص الحکم میں وہ دکھتے ہیں کہ ہم اسی مقام سے لیتے ہیں جس مقام سے رسول لیتا تھا. اور معانی پھر جو ہے میں نے عرض کیا ہے کہ وہ ذرا اٹھا کے دیکھیے کتابیں، پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ کیا کیا باتیں پانی ہوئی. ٹھیک ہے، یعنی کسی لفظ کے بعد آپ کہیں گے باقی معنی یہ ہے، نہ زبان میں وہ معنی، نہ سند کی قرآن کی کوئی سند، حتیٰ کہ نہ تفسیر کی سند، نہ کوئی حدیث کی سند. یہ کتمان حق نہیں ہے. اس سے بڑا کتمان حق تو کبھی کسی کو تصور میں نہیں ہے. باہر ہی یہ چیز یہودیوں کے روحان کے یہاں تھی. امام یہ شیخ اکبر ابن عربی نے جو فتوحات مکیہ لی ہے، وہ کتاب قریباً وہی ہے جو یہودیوں کے تصور میں کتاب بہار کہلاتی. اس میں ساری تورات کے معنی جو تھے باطنی طور پہ دیے گئے.
یہ دونوں چیزیں ان کے ہاں تھی. روایات کی روح سے تفسیر یہودیوں کے ہاں یہ چیز تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو یہ وحی ملی تھی جو تورات میں ہے، حضرت ہارون اور ان کی اولاد کو دوسری وحی ملی تھی جو روایات میں ہے. لہذا موسیٰ کی وحی کی تفسیر ہارون کی وحی کی روح سے کی جائے گی. ان کے ہاں یہ چیز تو تھی تفسیر روایات کی روح سے. اور ان کے جتنے یہ رہبان تھے انہوں نے یہ کتاب بہار وغیرہ تصوف کی لکھی تھی باطنی معنی کی روح سے تورات کی تفسیر. آپ دیکھتے ہیں کہ لفظاً لفظاً ناز بناز آپ کے ہاں وہی ہو رہا ہے جو پہلے والے کتاب کے ہاں ہوا تھا. وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. عوام تو نہیں جانتے ان چیزوں کو، یہ جو کرنے والے تھے کہا تم جانتے ہو اس چیز کو اور اس کے باوجود ایسا کرتے. آپ دیکھیں گے جتنے قدامت پرست ہمارے ہیں ان میں دیکھتے تو وہ ہوتے ہیں جنہیں خود پتہ نہیں ہوتا، ان سے جو کہا جاتا ہے وہ اسی کو مان لیتے ہیں، تسلیم کر لیتے ہیں، اس سے آگے ان کا مطلب علم ہوتا ہی نہیں ہے. لیکن ان میں وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو جانتے ہیں اس چیز کو، لیکن اس کے باوجود یہی چیزیں پیش کرتے ہیں، ان کے اپنے مفاد وابستہ ہوتے ہیں اس کے ساتھ. وانتم تعلمون. وقالت طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون. اب یہ سب سے زیادہ خطرناک بات ہے. پہلی چیز تو یہ تھی کہ ان چیزوں کو پیش اس طرح سے کرو، ملاؤ اپنے خیالات کو، افسانوں کو، داستانوں کو. اگلی چیز یہ آئی کہ اس سے بھی کام نہیں چلے تو یوں کرو کہ یہ جماعت مومنین میں مسلمان بن کے شامل ہو جائے. جیسا یہ ہے کہ صبح کے وقت مسلمان بنو اور ان کے اندر چلے گئے، دن بھر ان کے اندر رہو. جس اسپرنگ کمتے سنا تم نے کچھ اس طرح کر لیتی. تو دیکھنا یہ نام جو میں کہہ رہا ہوں نا بڑی مستند خبر ہے، معتبر ذریعے سے یہ آئی ہے یہ چیز جو ہے. اور دیکھو یہ کچھ ہو رہا ہے کہ اندر تمہیں معلوم نہیں ہے، ہم تو اندر سے آئے ہیں نا، ہم تو ان کے اندر سے رہے ہیں، بیرون خانہ کی ساری باتیں جانتے ہیں اور یہ ہو رہا ہے یا یہ کچھ بھی ہو رہا ہے. اور اس کے بعد لیکن ہمیں آپ کو اس سے کیا غرض ہے، اپنے تاکہ رکھیے گا آگے نہ سیدھی ہو جائے. ہاں سا چلیے ہم کسی کی ضرورت کیوں کریں گے کہا کہ چلے جائے. اس نے آگے پہنچایا، بڑے معتبر ذریعے سے ملی ہے خبر صاحب. آپ نے تاکہ رکھیے گا، بات نہ کیجیے گا. یہ تنظیم ایسی ہے تباہ کر کے رکھ دیتی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہاں یہ چیز آئی. یہ تلقین کر رہے ہیں وہ اپنے لوگوں سے کہ کرو یہ، تو صبح کے وقت ان کے اندر جاؤ، آمن ایمان مسلمان بن کے جاؤ، ان کے اندر رہو، شام کو واپس آؤ. دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے، لعلہم یرجعون. اس سے ہو سکتا ہے کہ ان میں سے بھی کچھ لوگ بدل ہو کے اسی طرح سے تمہارے ساتھ واپس آ جائیں. اور اگر واپس نہ بھی آئیں تو جو باتیں تم یہاں چھوڑ آئے ہو آہستہ آہستہ وہی چیزیں ان کے معتقدات و نظریات بن جائیں گے. اگر عزیزان من کبھی اسلام کی تاریخ آپ کے سامنے آئے، یہ تاریخ جو ہمارے ہاں ہے یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے، اسلام کی تاریخ ہے. اسلام سے کیا بیتی، یہ کیا تھا اور آج یہ جو کچھ بن گیا ہے یہ کیسے بنا، اس میں آپ دیکھیں گے انتباس حق و باطل، کتمان حقیقت. اور یہ تیسری چیز یہ سازش، مسلمان ہو کے ان کے اندر آؤ. آپ دیکھیں گے کہ آج کے موجودہ نظم کے معتقدات کا کم از کم 70-80% حصہ وہ ہے جو غیر مسلموں کے معتقدات تھے اور اس طرح آئے کہ وہ خود مسلمان ہو کے آپ کے ہاں آپ کے ہاں کی بڑی معتبر مسلم کتابیں بھی جو سمجھی جاتی تھی، تحقیق کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ یہ صاحب تو اس مقصد کو لے کے آئے ہوئے تھے آپ کے اندر. سارے معتقدات آپ کے ہاں کے، تو یہودیوں کے، تو نصرانیوں کے، تو مجوسیوں کے چلے آئے ہیں آپ کے یہاں. رفتہ رفتہ وہ آپ کے یہاں کا معمول بن گئے اور سند آپ کے یہاں ہو گئی کہ اسلاف سے یہ چیز ہمارے یہاں آ رہی ہے. ایک آپ کے یہاں سند یہ ہے، جو چیزیں یعنی کچھ پرانی ہو جائیں وہ خود آپ کے یہاں مستند ہو جاتی ہے. آج کا جھوٹ ہے، یہ جھوٹ اگر منتقل ہو کے آگے 100 برس تک چلا جا رہا ہے تو یہ سچ ہو جاتا ہے. پھر سند اس کی یہ ہے کہ صاحب منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے. اس سے آپ دیکھتے ہیں قدامت پرستی اور اخلاق پرستی کتنی آ جاتی ہے. قرآن تو حق پرستی کے لیے آیا تھا عزیزان من،
آگے آتی ہے، ابھی آیت آتی ہے اتنی جلیل القدر آیت کہ جس میں اس نے کہا ہے کہ کسی شخصیت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے طور پر کسی سے کوئی بات منوا لے۔ شخصیت پرستی کو تو قرآن نے کاٹ کے رکھ دیا، یہاں سند ہو جاتی ہے ہمارے یہاں شخصیت پرستی۔ صبح کے وقت میں جاؤ، شام کے وقت وہاں سے نکلا، دن بھر چپتے چپتے نہایت موتبر بنے ہوئے مسلمان یہ خیالات پھیلاتے چلے جاؤ، لعلہم یرجعون۔ دو ہی باتیں، دو معنی اس کے ہو سکتے ہیں۔ کچھ تو یہ کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ آپ کے منہ آ جائیں، اور دوسرے یہ کہ یہ ہو سکتا ہے کہ زمانہ قبل اسلام کے جتنے وہ معتقدات تھے ان کی طرف پلٹ کے چلے جائیں گے تھے، یرجعون یہ چیز پھر لوٹ کے وہیں آ جائیں۔ اور آپ کے مروجہ اسلام میں آپ دیکھیں گے کہ اس جیسا میں نے عرض کیا ہے، اسلام اتنا حصہ قبل اسلام کے مذاہب جو تھے ان کے معتقدات و نظریات و خیالات و تصورات کا اتنا حصہ آپ کے ہاں عین اسلام بن گیا ہوا، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ پلٹ کے واپس وہی یاد ان کے جو اسلام سے پہلے کا دور تھا۔ کہا یہ بھی کرو، پھر اگلی چیز ان کو تلقین کی جاتی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا نا، آپ دیکھ لیجیے قدم با قدم کس طرح سے یہ ساری چیزیں ہم سے منطبق ہو رہی ہیں جو قبل اسلام کے اہل کتاب کے متعلق اور ان کے احبار و رہبان کے متعلق کہی جا رہی ہے۔ کہا وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اپنی پارٹی کے علاوہ کسی شخص کو کب کسی کے اوپر اعتماد نہ کرے، کسی کی بات کا یقین نہ کرے، مانا ہی نہیں۔ جو تمہارے ساتھ ہے، تمہارے ہاں کا آدمی ہے، تمہاری پارٹی کا ہے، تمہارے دین کے ہے، تم سے ہم عقیدہ ہے، ہم آہنگ ہے، ہم فکر ہے، بس قابل اعتماد اس کو سمجھو۔ اس کے علاوہ یہ جو جتنے دوسرے لوگ ہیں ان کی کسی بات پر اعتماد مت کرو۔ اب یہ دیکھیے کہ جن کو جہاں بھیج رہے ہیں وہ تو جاؤ صبح کو اور ان کے اندر جا کے ملو، تلقین ان سے یہ کی جا رہی ہے کہ ہو سکتا ہے وہاں تم جاؤ اندر تو ان کی اچھی اچھی باتیں تمہیں نظر آئیں، تو ہو سکتا تھا کہ یہ وہاں متاثر ہو جائیں۔ انہیں پہلے ہی پریجوڈس مائنڈ سے بھیجا جاتا ہے کہ ان میں سے کسی کی بات کو اعتماد نہ کریں۔ پھر انہیں یہ تلقین کی جاتی ہے، آپ دیکھیں گے آیت اگر آپ کے سامنے قرآن ہے کھلا ہوا، درمیان میں ایک ٹکڑا آتا ہے قل ان الہدی ھدی اللہ ہے، یہ انداز ہے، اس کا تعلق آگے جا کے آئے گا، درمیان میں سمجھ لیجئے کہ یہ ایک بریکٹ کے اندر چیز آئی ہوئی۔ ان کی بات یوں ہے، وہ ان سے کہتے ہیں کہ ان میں سے کسی کی بات نہ ماننا، بات اپنے کی ماننی، ان کی نہ ماننی۔ این یؤتی احد مثل ما اوتیتم، یہ سے بھی سمجھ لینا، کبھی یہ نہ دل میں تمہارے آ جائے کہ صاحب ہمارے پاس بھی خدا کی طرف سے صحیح دین آیا تھا، ان کی طرف سے بھی خدا کی طرف سے صحیح دین آیا ہے، چلو موازنہ کر کے پڑھتے دیکھتے لو، شاید ان کے پاس کچھ حقیقت ہوگی، یہ نہ دل میں کبھی سمجھ لینا جو کچھ تمہیں ملا ہے کسی اور کو نہیں وہ ملا۔ وہ جو قرآن نے کہا تھا کہ جب فرقوں میں بڑھ جاتا ہے دین تو پھر اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ کل حزب بما لدیہم فرحون، پھر ہر گروہ جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ حق ہے اور باقی سب باتیں۔ 73 فرقے ہوں گے، ایک اس میں سے جنت میں جائے گا اور 72 سارے جہنم میں چلے جائیں گے، اور ہر فرقہ یہ کہتا ہے کہ ہم جنت میں جانے والے باقی جہنم میں جانے والے۔ اگر ہر فرقہ سچا ہے تو وہ تو 73 کے 73 جنت میں چلے گا، جہنم میں کون جائے گا؟ اور اگر کسی ایک کی بات بھی غلط ہے تو 73 کے 73 جہنم میں چلے گا۔ اور قرآن تو یہ کہتا ہے کہ خود یہ فرقوں کے اندر بٹ جانا شرک ہے کسی دین کا۔ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا۔ اس میں ہوتا یہ ہے، یہ جو ان کو تلقین کی جا رہی ہے کہ کہیں ذہن میں یہ بات نہ لے آنا کہ یہ جو دوسرا فریق ہے جس کے ہاں تمہیں بھیجا جاتا ہے ان کے ہاں بھی سچائی ہے، ان کے ہاں بھی صداقت ہے، ان کے ہاں بھی کوئی سچی بات ہے، اچھی بات ہے، بالکل نہیں۔ صداقتیں، سچائیاں، اچھی بات جتنی ہے وہ ساری سمجھ کے تمہارے پاس آ گئی، کوئی ایک بات بھی دوسرے کے ہاں نہیں۔ وہ تو عزیزان مان دوسرے مذہب والے ان مذہب والوں کے مطابق یہ کہہ رہے تھے، آپ اپنے ہاں کے فرقوں کے اندر یہ دیکھ رہے ہیں کتنے ہی اچھا آپ کا کیریکٹر، سیرت، اخلاق ہو، کسی مسجد میں جا کے یہاں کے نماز پڑھنے والے ہاتھ مثلاً چھاتی میں باندھتے ہیں، وہاں مسجد میں جا کے یہاں نیچے ہاتھ باندھ دیجیے، بس اتنا کچھ کیجیے، اور اس کے بعد پھر دیکھیے کہ آپ کی کسی ایک خوبی کا بھی اعتراف کیا جائے۔
ذرا سا کسی سے اختلاف کر دیجیے، کسی عقیدے کی جز میں چھوٹے سے چھوٹے پھر سے پاؤں تک کیڑے ڈالے جائیں گے، آپ کی کوئی خوبی باقی نہیں رہے گی۔ یہ مانا ہی نہیں جائے گا کہ ان کے ہاں بھی کوئی چیز اچھی ہو سکتی، نہ ان کے مسلک میں، نہ موقف میں، نہ ان کے یہاں جس راستے پہ چل رہے ہیں اس میں، نہ ان کی عبادات میں، نہ ان کے اخلاق میں، کچھ نہیں۔ وہ تو مناپلی ہو جاتی ہے اپنے گروہ کی۔ اور اس سے آگے بڑھیے تو آج کل تو یہ مذہبی فرقہ بندیاں پیچھے سمٹ گئی ہیں، کیونکہ وہ بھی سیاست میں آ گئے۔ سیاسی پارٹیوں میں آپ دیکھیے، آج تک ایک شخص جو ہے آپ کے ہاں نہایت دیانتدار، معتبر، اخلاق حسنہ کا پابند، دنیا بھر کی خوبیاں اس میں، بدقسمتی سے اگر وہ دوسرے دن کسی دوسری پارٹی کو جوائن کر لیتا ہے، قد آدم پوسٹ پہ شائع ہوتے ہیں، ساری زندگی اس کی منافقت کیا چاہتے ہیں، کوئی خوبی اس میں نہیں، دنیا بھر کے معاد اور اس میں بد اخلاقیاں جن تک گنائی جاتی ہیں، اور یہ چلا جا رہا ہے یہ پراپیگنڈا۔ پھر اس کے بعد اگر دوبارہ یہ پلٹ آئے ہیں تو اس کے بعد پھر وہ سب سے بڑے امام بنتے ہیں۔ سب آپ کوئی نہیں پوچھتا کہ 6 مہینے پہلے آپ کیا کہہ رہے تھے ان کے متعلق۔ 6 مہینے نہیں، عمر کے آدھے اتنے لوگوں نے گزارے ایک جماعت کے ساتھ۔ اس کے بعد ان کو کسی معاملے میں اختلاف ہوا، اختلاف سے وہ الگ ہوئے، بس اس چیز سے کہ وہ ان سے الگ ہوئے ہیں، وہ لوگ جو ان کے ہاں امامت کے قابل سمجھے جاتے تھے، امارت کے قابل سمجھے جاتے تھے، دنیا بھر کی برائیاں ان کے اندر پیدا ہو گئی۔ دیکھا آپ نے گروہ بندی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یہ تھی وہ تلقین جو وہ کر کے بھیجتے تھے کہ یہ نہ کہیں ذہن میں سمجھ لینا کہ جو کچھ تمہیں ملا ہے اس جیسا ان کو بھی کہیں مل گیا ہوا۔ یہ ہے وہ گروہ بندانہ تعصب جسے کہتے ہیں، اصلیت جاہلیت جسے قرآن نے کہا کہ کسی چیز کو ہم میرٹ نہ لو، پہلے سے ذہن میں فیصلہ کر کے آگے جاتے تھے، جاؤ صبح کے وقت ان میں ایماندار بن کے ایمان لے، لیکن ذہن میں یہ سمجھ لو کہ کوئی حقیقت، صداقت، سچائی، حسن، خوبی ان کے ہاں نہیں ہے، وہ سب تمہارے یہاں ہے، اور یہ ہاتھ بھی تم اندر رب کی۔ اس لیے کہ اگر تم نے یہ تسلیم کر لیا کہ ان کے ہاں بھی کچھ سچائیاں ہو سکتی ہیں تو پھر تو وہ خدا کے یہاں تمہارے ساتھ جھگڑا کر سکیں گے کہ صاحب انہیں جب تسلیم تھا کہ ہمارے ہاں بھی خدا کی طرف سے دیا ہوا کوئی بھی ان کا حصہ ہے، انہوں نے اس کی مخالفت کیوں کی تھی؟ اس لیے سرے سے مانو ہی نہیں کہ ان کے یہاں کوئی بات حق ہے، تاکہ تمہارے خلاف یہ حجت بن نہ سکے۔ اب اس کا جواب آیا ہے، اس زمانے کا جواب نہیں، قیامت تک کے لیے جواب۔ قرآن کی تو ہر چیز قیامت تک کے لیے عزیزان من جواب سنیے۔ میں کہتا ہوں اگر اس چیز کو آج بھی ہم اپنے ہاں رکھ لیں، آپ دیکھیے گا کہ روز مرہ کے یہ سر تصور اور مخالفتیں اور مقدمے بازیاں کیسے ختم ہوتی ہیں۔ اور ایک چیز 4 لفظوں میں بات کے قل ان الہدی ہدی اللہ، مدعی تو حارث ہے، دعوے دار تو حارث ہے کہ صحیح راستے پہ ہم ہی ہیں، دوسرے پہ نہیں۔ اس نے کہا کہ کچھ کوئی بات نہ کسی ایک فرد کی بات نہ دوسرے فرد، الہدی جو ہے بی رائٹ کا پھر ایک ہی ہو سکتا ہے۔ ان یقینی چیز یہ ہے کہ الہدی جو ہے وہ صرف وہ ہو سکتی ہے جو خدا نے دی ہوئی۔ عزیزان من اگر آج بھی اس اصول کو تسلیم کر لیا جائے تو ان الہدی ہدی اللہ، آپ دیکھتے ہیں کیسے بات صاف ہو جاتی ہے۔ ان کے لیے تو دقت تھی کہ ہدی اللہ جو تھی خدا کی رہنمائی انہیں اپنی منظم شکل میں کہیں سے مل نہیں سکتی تھی، کہ کتاب ان کے پاس موجود نہیں تھی اپنی اپنی شکل میں، وہ کہاں ڈھونڈنے جاتے۔ لیکن ہم تو اس بات میں بڑے خوش قسمت واقع ہوئے ہیں اگر ہم اس اصول کو تسلیم کر لیں کہ ان الہدی ہدی اللہ، ہدایت صرف خدا کی طرف سے دی ہوئی ہدایت ہے، اور وہ قرآن ہے ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کو اگر آپ بنیاد مان لیں، اصل مان لیں، حجت مان لیں، معیار مان لیں، باقی ساری چیزیں اس چیز پر آ کے پرکھتے چلے جائیں گے۔ جو اس رہنمائی کے مطابق ہے صحیح ہے، جو اس کے خلاف جاتا ہے غلط ہے، جھگڑا ختم ہوا۔ جب بھی فریقان کے درمیان ایک چیز قدر مشترک تسلیم کر دی جائے بطور محق کے، معیار کے، تو جھگڑا ختم ہو جاتا ہے اس کے۔ ان الہدی ہدی اللہ۔ اب ان کے ہاں اعتراض یہ تھا کہ صاحب یہ نبوت بنی اسماعیل کے ہاں کیوں آ گئی؟ یہ تو بنی اسرائیل کے ہاں رہنی چاہیے تھی۔ یہودیوں کے ہاں نبوت
قومی تھی، وہ نسلی تھی، وہ بنی اسرائیل کے اندر اس کو مختص سمجھنا چاہتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا دو بیٹے، حضرت اسحاق کی اولاد میں حضرت یعقوب، ان کا لقب تھا اسرائیل، ان سے جو نسل آگے چلی وہ بنی اسرائیل، حضرت اسماعیل سے جو آگے نسل چلی وہ بنی اسماعیل، یہ آ کر حجاز میں متمکن ہو گئے تھے۔ یہ حجاز کے عرب جو تھے یا قریش وغیرہ یہ اس قبیلے سے تھے، اور وہ بنی اسرائیل جو تھے جن کو یہودی کہتے، انہوں نے بعد میں یہ عقیدہ بنا لیا تھا کہ کتاب، حکم، نبوت یہ سب کی سب بنی اسرائیل کے اندر نسلی طور پہ رہے گی۔ نہ تو یہ کہتے تھے کہ نہ تو ان کے باہر کوئی نبی آ سکتا ہے، اتنا ہی نہیں، ان کے یہاں یہ چیز بھی تھی، آپ کو معلوم ہے کہ یہودیت کا مذہب جو ہے، کوئی غیر بنی اسرائیل جو نسل بنی اسرائیل میں نہیں ہے وہ یہودی نہیں ہو سکتا۔ مذہب بھی نسل کے اندر مشتمل ہو کے رہ گیا، محدود ہو کے رہ گیا، اس سے باہر نہیں جا سکتا، لہذا ہدایت بھی ان کے ہیں، نجات و سعادت بھی ان کے ہیں، جنت بھی ان کے ہیں۔ یہ چیز تھی جو ان کے یہاں چلی آ رہی تھی۔ قرآن نے آگے کہا یہ تو پہلے دن سے بات غلط ہے، جس ابراہیم کی طرف تم اپنی نسلی نسبت کرتے ہو، اس نے خود کہا تھا کہ میں انداز سے نہیں آیا ہوں، اس نے تو اپنے اور بیگانے کا معیار یہ قائم کیا تھا کہ وہ ملک تبانی سہوا منی، جو میری پیروی کرے گا، میرے پیچھے پیچھے چلے گا، وہ مجھ میں سے ہے۔ انہوں نے جب یہ کہا تھا کہ یا اللہ میں نے یہ کعبہ تعمیر کیا ہے، اپنی اولاد کو یہاں بسایا ہے، ان کے لیے خوشگواریوں کا تم وعدہ تو دو۔ خدا نے کہا تھا وعدہ تو میں کہوں گا، لیکن لاجم والے حد ظالمین، ان میں سے جو لوگ اس راستے سے ہٹ جائیں گے جو ظالم ہوں گے، ان کے لیے میرا یہ وعدہ نہیں ہے۔ نسل کا تو یہاں سوال ہی نہیں، یہ صورت نہیں ہے۔ دین کسی نسل کے اندر، کسی گروہ کے اندر محدود نہیں ہو سکتا، یہ انسان کے لیے ہے، اور صرف انسان کی حیثیت سے یہ اس کو اپیل کرتا ہے۔ اس لیے ان سے یہ جو اعتراض کیا کہ صاحب یہ نبوت کس طرح سے غیر اسرائیل کی طرف چلی گئی، اسماعیل کی طرف چلی گئی، یہ اعتراض تھا ان کے یہاں۔ یہودی تو انتظار کر رہے تھے ایک آنے والے کا، ان کی کتابوں کے اندر، محرف کتابوں کے اندر بھی آنے والے کے متعلق یہ چیزیں موجود تھیں، لیکن یہ تو عجیب چیز ہے، دنیا میں جتنے لوگ بھی آنے والے کا انتظار کرتے ہیں، جب وہ آنے والا آنے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس سے پیچھے پڑ جاتے۔ انہوں نے اعتراض یہ کیا تھا کہ یہ بنی اسرائیل میں سے ہوتا تو ہم مان لیتے، بنی اسماعیل سے ہے ہم نہیں مانیں گے، تو پھر ہم انتظار کریں گے آ کے بنی اسرائیل میں سے کوئی آنے والا آئے۔ کہا کہ کوئی ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ نبوت ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کسی نسل، گروہ، قوم، ملک کے اندر پابند ہو۔ یہ چیز اکتسابی ہے نہیں کہ کوئی شخص کسب و ہنر سے اسے حاصل کر لے، یہ خالصتاً ایک وہبی چیز ہے۔ خدا اپنی مشیت کے مطابق یہ دیکھتا ہے کس قوم میں، کس ملک میں، کس وقت کون سی ایسی ہستی ہے کہ جو اتنی بڑی عظیم ذمہ داریوں کو اٹھانے کے قابل ہے۔ اس کا انتخاب خدا اپنے سٹینڈرڈ کے مطابق کرتا ہے، تمہارے معیاروں کے مطابق نہیں کرتا۔ اس کو کیوں نہیں ملی، اس کو کیوں مل گئی؟ یہ تو یہ کہتے تھے کہ یہ بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آیا۔ خود مکے والے یہ کہتے تھے کہ مکے میں اور طائف میں اتنے اتنے بڑے امیر، رؤسا، بڑے بڑے عمراء، بڑے بڑے دولت مند، لو اس کو نبی بنا دیا ہے۔ اسی لیے وہ کہتے تھے کہ اس میں شریک کر لو 2-3 آدمی، مکے کے بڑے بڑے، طائف کے بڑے بڑے، لمیٹڈ کمپنی بناؤ، دیکھو کیسے چلتی ہے۔ سمجھے ہی نہیں نبوت کہتے کس کو۔ یہ تو جسے نبوت ملی تھی وہ یہ کہتا تھا، بلکہ قرآن نے اس کے متعلق یہ کہا تھا کہ تو کل تک نہیں جانتا تھا کہ کتاب کسے کہتے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں۔ یہ تو نبی ہونے والے کو ایک دن پہلے پتہ نہیں ہوتا۔ اس لیے کہا کہ یہ چیز اختصاص ہے، یہ انتخاب خدا کی مشیت کی روح سے ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا تمہاری گروہ بندیوں میں بٹ کے رہ جائے، یا جو شخص چاہے کسب و ہنر سے وہ آہستہ آہستہ بتدریج مختلف مقامات طے کرتا ہوا سیڑھی کے ڈنڈے چڑھتا چڑھتا کسی ایک دن نبی ہو جائے۔ یہ ایسے نہیں ہوتا، یہ محبت ہے، یہ ودیعت کی جاتی ہے خدا کی طرف سے۔ اور جاتی ہے کا لفظ کہنا نہیں چاہیے، جاتی تھی اب کہنا چاہیے، سوال ہی نہیں۔
یہ تو سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، کتاب محفوظ ہو گئی، نبوت کی ضرورت باقی نہیں رہی. لیکن انہیں یہ جواب دیا گیا کہ یہ تمہارے معیار کے مطابق گروہ بندیوں میں سے نہیں آئے. اب آئیے قرآن. میں نے کہا تھا نا کہ دین کے اعتبار سے وسط کی یہ کیفیت کہ جب تک تمام انبیاء سابقہ پر ایمان نہ لائے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا کافی نہیں ہو سکتا. مسلمان نہیں کسی کو بنا سکتا جب تک پہلی کتب سابقہ کے متعلق یہ یقین نہ رکھے کہ وہ اپنے اپنے وقتوں میں خدا کی طرف سے آئی تھیں. قرآن پر ایمان لانا کچھ فائدہ نہیں دیتا. اتنی بڑی چیز. پھر یہ چیز کہ ان میں سے بعض کے تو ہم نے نام لے دیے ہیں انبیاء اور رسل کے، بعض وہ ہیں جن کے متعلق ہم نے ذکر نہیں کیا، لیکن تم کو یہ ماننا پڑے گا. اس لیے کوئی دین کوئی مذہب دنیا کے اندر کیوں نہ ہو، اس کے بانی کے متعلق آپ کہہ سکتے ہیں کہ خدا نے جب کہا ہے کہ ہم نے ہر قوم ہر قریے میں رسول بھیجا تھا، ہو سکتا ہے کہ یہ خدا کا رسول ہی ہو. آپ کسی کی سامنے گستاخی کرنا تو ایک طرفہ ہے، اس سے انکار نہیں کر سکتے. اور آگے آئیے. یہ جو چیز میں نے کہی تھی کہ اپنے گروہ کے علاوہ باہر کے گروہ میں کوئی خوبی نہیں سامنے گیا، کوئی ایک خوبی نہیں اس میں باقی جو دکھائی دیتی. یہاں وہ کہتا ہے زمین اہل کتاب من ان تا من ہو بقنطار یودہ ہی نہیں. ان اہل کتاب میں وہ بھی ہیں کہ جن کی کیفیت یہ ہے کہ ان کے پاس اگر تو ڈھیروں مال بھی ضمانت کے طور پہ رکھ دے تو اسی طرح سے تم اللہ تعالیٰ کے راستے ہے موجود اس قسم کے. کتنی بڑی کتابیں نہیں. لیکن کہا کہ ان کے ہاں یہ چیز مورالٹی جو ہے ان کے ہاں کی وہ انہوں نے پرائیویٹ رکھ چھوڑی. مورالٹی کی کئی قسمیں. آج یہ بات سمجھ میں آئے گی. آپ کے یہاں پرسنل پرائیویٹ مورالٹی اور پبلک مورالٹی جو ہے اس کا تو عام چرچا ہے نا، سارا یورپ اس کو مانتا ہے. ذاتی طور پر، شخصی طور پر، انفرادی طور پر ذات کا اخلاق اور پبلک کے لیے. اور یورپ کے بڑے بڑے سیاسی مبررین پالیٹیشین سیاستدان ان کے اقوال پڑھیے اور وہ یہ ہے حال پول میں لکھا کہ جو کچھ ہم اپنی سلطنت کے لیے کرتے ہیں اگر انفرادی طور پر آپس میں وہ کچھ کرنے لگیں تو دنیا کے سب سے بڑے شیطان کا نام. مائی کنٹری رائی کر رہا اپنی نیشن کا مفاد دوسری نیشن کے کہ ایک ایک فرد کا خون کا آخری قطرہ بھی نچوڑ لیا جائے اور اگر اپنی قوم کے لیے وہ کام آتا ہے تو پیٹریوٹزم سب سے بڑا جواب مجسمے کھڑے کیے جاتے ہیں. یہ پیاگلی سیاست اپنی قوم کے مفاد کے لیے دوسری قوموں کو ہر قسم کا دھوکہ دو، چوری کرو، ٹاکہ ڈالو. اپنے ہاں اگر بدبیانتی کرو تو جرم. اجتماعی طور پہ ہر قسم کی بدبیانتی، ہر قسم کی ڈکیتی دوسری قوموں کے ساتھ کرو تو یہ سب سے بڑی حزب الوطنی. وسیلے لکھے جائیں گے اس کے سامنے، اسٹیچو کھڑے کیے جائیں گے. یہ کیا ہوا؟ کوڈ آف ایتھکس تو ایک ہی ہونا چاہیے، ضابطہ اخلاق تو ایک ہی ہونا چاہیے، لیکن یہاں اپنے میں اور دوسروں کے ساتھ ضابطہ اخلاق بالکل نہیں. پرائیویٹ مورالٹی، پبلک مورالٹی، انٹرنیشنل مورالٹی ہے. بین الاقوامی ضابطہ کچھ اور ہو. آپ کی ساری سیاست کا مدار اس سے ہے. اپنے گروہ کے اندر دیانتدار رہو، سچ بول، دوسروں کے ساتھ معاملہ کرو، اپنے یہاں کا مفاد سامنے رکھو جو بھی نہیں آیا کرو. یہ سچنے پھر اس کے بعد دیے جاتے ہیں. تو زندگی کی بات ضرورتیں ایسی ہیں جن کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہی نہیں، واجب ہو جاتی. یہ کیا ہے؟ دو بات. یہ دو باتیں تو حینا نے نہ ڈاکیوں کے بھی ہوتی. ڈاکیوں کا جتھا بھی اس وقت تک قائم رہتا ہے جب تک وہ اپنے درمیان عدل، انصاف، دیانت، جسے دیانت آپ کہیں گے، اسے کام رکھتے ہیں. ان کے ہاں بھی ایک کوڈ آف ایتھکس ہوتا ہے. ان میں اگر کوئی شخص آپس میں یہ کچھ کرتا ہے تو اسے گولی مار دیتے ہیں. اور دن بھر رات ان کو تلقین کی جاتی ہے غیروں کے ساتھ وہ کچھ کرنے کی جو اپنے کے ساتھ کرے تو گولی مار دی جائے. جھوٹ فریب، بدبیانتی، لوٹنا، کسوٹنا، وہ تو اگر مال کی تقسیم میں دراصل ادھر ادھر کچھ کرے تو اسے گولی مار دیتے ہیں. کہتا ہے بڑا بھائی مان. اور جاتے وقت یہ بچوں کو شروع کی آخر تک تلقین میں ہوتی ہے کہ جا رہے ہو نا ہر قسم کی بےایمانی سے کام لینا، ذرا سی اس میں صرف نہ ہے تمہارے اندر. یہ ہے ضابطہ اخلاق کی گروہ بندی. لیکن قرآن کو یونیورسل ایتھکس ہے، عالمگیر ضابطہ اخلاق. اپنے اور بیگانے کا کوئی اس میں تمیز ہی نہیں، کوئی اختلاف ہی نہیں، کوئی تفریق نہیں، کوئی تقسیم نہیں.
قرآن نے کہیں یہ نہیں کہا کہ اگر فریب جو ہے اپنوں کو فریب نہ دو اور دوسروں کو فریب، کہیں یہ نہیں کہا کہ اپنے کے ساتھ جھوٹ نہ بولو دوسروں کے ساتھ جھوٹ۔ اس کے ہاں تو اگر عفت قلب و نگاہ کی تاکید کی گئی ہے کہ دنیا کی ہر عورت کے متعلق وہ اپنی حقیقی بہن میں دنیا کی کسی عورت کے اندر تمیز کرنا ختم نہیں سکھاتا، وہ کہتا دل میں بھی خیال آ جائے گا تو اس سمجھ کر ٹھیک ہے تمہارا چور ہو جائے۔ حرام کا پیسہ حرام ہے، خواب آپ کو مشرق کی جیب سے بھی کیوں نہ ملے، یونیورسل کو کہا ان کے یہاں یہ جو تقسیم انہوں نے کر رکھا ہے اس کا نتیجہ یہ ہے وہ من ہو من انتا من ہو بے دینار لا یودہ ہی الیک الا ما دمت علیہ قائما۔ وہ بھی ہے کہ ان کے پاس اگر ایک پیسہ بھی کسی کو یا روپیہ بھی کسی کے پاس رکھ دے تو جب تک ہنٹر لے کے اس کے سر کے اوپر کھڑا نہ رہے واپس دینے کا نام نہیں ہو۔ بات تو یہ کہی واقعہ تھی، اب اس کے بعد وہ علت آئی کہ کیوں یہ ایسا کرتے ہیں۔ کیا بات ہے قرآن کی عزیزان، بے ان ذالک بے انہم قالوا، یہ اس لیے کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ لیسا علینا فی الامیین سبیل، یہ جو ہم سے الگ غیر ہیں یہ عرب والے لوگ، ان کے معاملے میں جو بھی لوگ آئے کر دو کچھ جرم نہیں۔ تو یہ ہے وہ بنیاد اس کی، یہ نہیں کہ انفرادی طور پر تو ان کے اندر بڑے ایماندار مل جائیں گے، لیکن اپنے ہاں ضابطہ اخلاق یہ ہے کہ ہم سے الگ یہ جو قوم یہاں ہے عربوں کے ہاں کی، ان کے ساتھ جو بھی آئے کر کوئی جرم نہیں، لیسا علینا فی الامیین سبیل۔ اور پھر یہ بات میں نے جو ابھی عرض کیا نا کہ ہمارے ہاں بھی مسئلے دیے جاتے ہیں کہ جھوٹ بولنا واجب ہو جاتا ہے، یہ واجب کا لفظ آپ نے پکڑا، یہ نہیں کہا گیا کہ واجب ہو جاتا ہے، کہا یہ گیا کہ اس میں واجب ہونے کا فتویٰ دیا جاتا ہے، یعنی شریعت کی روح سے ایسا ہو جاتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا نا کہ جو کچھ بھی یہ خود کرتے ہیں اس کو فوراً خدا رسول کی طرف لے جاتے ہیں۔ اب دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے، وہ بھی یہ کرتے تھے، ان کے ہاں بھی یہ چیز موجود تھی تعلیم کے اندر کہ غیر اسرائیل کے ہاں سے وہ سب چیزیں جو کی جائیں گی ان میں ثواب ہوتا ہے، جو خدا کی شریعت کو یہ بتاتے تھے نا۔ قرآن کہتا ہے وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، خدا کے خلاف بھی جھوٹ بھرتے ہیں، منسوب کرتے ہیں اور دیدہ دانستہ ایسا کرتے ہیں۔ من کون ایسا ہے کہ اگر ان چیزوں سے الگ ہو کے اس کو پوچھا جائے کہ تم بتاؤ کہ فریب دینا کسی صورت میں بھی خدا کا حکم ہو سکتا ہے؟ اور بات اس کی سمجھ میں اس وقت آئے گی جب یہ کہا جائے کہ اگر تمہیں فریب دیا جائے تو کیا اس کے بعد اسے تم یہ کہیں کہ معاف کر دو گے کہ اس نے خدا کے حکم کی تعمیر کی یا لے جاؤ گے تھانے میں؟ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ، کہ جرتے ان کی ملازہ فرماؤ، ارے انفرادی طور پر پرسنلی عبادت کردار ہو گئے ہو تو چلو یہاں تک صحیح، ان چیزوں کو کہتی ہو کہ خدا کی شریعت میں یہ چیز کہتے کہتے قرآن ہے نا، میں نے کہا تھا کہ تاریخ کی کتاب نہیں ہے، فوراً اپنا اصول ہے بلاؤ سن رکھو، قطعاً یہ بات نہیں دیتے یہ کہتے من اوفی بعہدہ واتقی فإن اللہ یحب المتقین، اپنے اور بیگانے کا کوئی فرق نہیں، جو بھی ان عہد کو اس معاہدے کے جو خدا کے ساتھ اس نے کیا ہوا اس کی پابندی کرتا ہے اس کا شمار متقین کے اندر ہو جاتا ہے، اور خدا انہیں کو پسند کرتا ہے۔ یہاں گروہ بندانہ اس قسم کی مفاد پرستیاں، اس قسم کی تعبیرات، تقسیمیں، اختلاف، اس قسم کی تفریق قسم خدا کے لیے نہیں، وہ خدا رب العالمین، ہر انسان اس کی نگاہ میں یکساں، ضابطہ اخلاق اس کے ہاں کا جو دیا ہوا ہے وہ تمام نہیں ہے۔ اور یونیورسل جب میں کہتا ہوں بات دور چلی جائے گی تو مانے اس کے اور یہ انسانوں کی سوسائٹی کا بنایا ہوا نہیں ہے، جیسے کائنات کے اندر خدا کے متعین کردہ قوانین اب خود جاری اور ساری ہیں، نہ ان کے بنانے میں یہ ہوا ہے کہ اس نے ان سے مشورہ کیا ہو کہ سناؤ بھائی تمہارے لیے کیا قانون بنا دیں۔ مچھلیوں نے نہ کانفرنس کر کے کبھی کہا تھا کہ صاحب ہمیں پانی میں رہنے کے لیے عطا کیجیے، اور پرندوں نے کہا تھا کہ نہیں صاحب ہمیں اڑنے کے لیے وہ کر دیجیے، سوال نہیں تھا۔ اس کو یونیورسل کوڈ کہتے ہیں۔ اس نے ایک بہت بڑا پروگرام اپنے سامنے رکھا کائنات کا، اس کے مطابق یہ قوانین نافذ کیے، ہر ایک کے اوپر یکساں اطلاع ہوتا ہے ان کا۔ یہ جو انسانوں کی دنیا کے لیے بھی دیے ہیں یہ بھی اسی قسم کے قوانین یا اقدار اس نے بنا کے چلے دیے، اسے کہتے ہیں یونیورسل کوڈ۔ اس لیے اس میں سوال ہی نہیں
یہ قانون کے سانس لینے سے زندگی رہتی ہے، یونیورسل لا، اسے تو ہم جانتے ہیں کہ ذرا سانس گھٹے تو اس وقت پڑھنے لگ جاتی ہے۔ دنیا میں جہاں بھی حیات ہے وہاں یہ قانون لاحق ہے۔ دیکھیں کوئی تفریق اس کے اندر نہیں، پھینکیاں کھانے سے ہلاکت ہو جاتی، یونیورسل لا، یہ تو ہم جانتے ہیں۔ حرام کا مال کھانے سے بھی ایک ہلاکت ہو جاتی ہے، یہ بھی یونیورسل لا ہے۔ عزیزان من، میں نہیں اسی طرح جا کے پھینکیاں کھانے سے ہلاکت ہو جاتی، یونیورسل۔ مسلم غیر مسلم کی کوئی تفریق نہیں، کالے اور گورے کا کوئی فرق نہیں، بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کا کوئی فرق نہیں، پاکستانی اور یورپین کا کوئی فرق نہیں۔ سانس ہر بھی حیات کے لیے ایک ابدی قانون ہے، زندگی کا انحصار، پھینکیاں مہلک ہے، پانی میں مدعے حیات ہے، یونیورسل ایسے۔ میں نہیں اسی طرح سے حرام کا مال، جھوٹ، فریب، کذب، افتراء، پھینکیاں کی طرح ہلاکت آفرین ہے، یونیورسل لا۔ بلا من ایسا دیکھیں یہ من کتنے زور کا ہے، ساری تفصیلات کاٹ کے رکھنی۔ من ایسا بے عہدے ہی وقت خاص ہے جو بھی ان قوانین کی نگہداشت کرتا ہے وہ ہے کہ جو خدا کے نزدیک پسندیدہ ہے، نہ یہ کہ بنی اسرائیل کے گھر میں جو پیدا گرانے میں پیدا ہو جاتا ہے وہ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا۔ ان کے برعکس یہ لوگ کہ جو کہتے ہیں کہ خدا کے ساتھ عہد انہوں نے کیا ہے، ان چیزوں کو مانتے ہیں، تمام چیزیں اپنے اٹھا کے ان چیزوں کو نہیں مانتے، لیکن تھوڑے سے بنیادی مفاد کی خاطر اس کو بیچ دیتے ہیں۔ اب جو دیکھیے کہ اس کا جذبہ محرکہ ثمن قلیل، مفاد کی خاطر۔ میں اس کو پیشتر میں کئی دفعہ یہ بات خرچ کر چکا ہوں، قرآن نے ہمیشہ ثمن قلیل کہا ہے، اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ 500 روپیے تو نہ لو، 1000 روپیہ لو۔ چوری قرآن نے تو ثمن قلیل کیا ہے نا کہ تھوڑی قیمت نہ دو، یعنی نہ دو رادی کا لاभ نہیں، چوری بھی کی ہے، رفا بھی کھاتا ہے، مانے کہہ رہے دبا لاؤ، کیونکہ قرآن کہتا ثمن قلیل نہ لو۔ قرآن کریم نے دوسرے مقامات سے بتایا ہے کہ جب بھی آپ دنیا کی پوری متاع زمین کے برابر سونا، اس سے بھی دگنا جو کچھ بھی ہوگا، آخرت کی کسی ایک متاع کے مقابلے میں ثمن قلیل ہو جائے۔ لہٰذا جہاں وہ ثمن قلیل کہتا ہے، دنیا کی متاع کے اندر کوانٹیٹیولی وہ فرق نہیں کرتا ہے کہ 10 روپے ثمن قلیل ہے، 100 روپیہ جو ہے ٹھیک ہے، ثمن کثیر ہے وہ۔ یہاں تقابل وہ کرتا ہے ہمیشہ، فزیکل لائف تمہاری کبھی زندگی سے متعلق جتنی متاع حیات ہیں اور وہ متاع حیات جو تمہاری اپنی ذات کی زندگی سے متعلق ہے، جس سے آپ کا مستقبل سنورتا ہے، جب دونوں میں ٹکراؤ پیدا ہو جائے گا تو یہاں کی زندگی کی عظیم ترین متاع بھی اس کے مقابلے کے اندر قلیل ترین سمجھ ہو جائے گا۔ اس لیے یہ کہا ہم جو ذات کا یونیورسل کوڈ دیتے ہیں اخلاق کا، اس کا تعلق تمہاری ذات، جس چیز سے اس کا نقصان ہوتا ہے دنیاوی متاع کے اعتبار سے کتنا ہی بڑا کیوں وہ متاع حیات کیوں نہ ہو، وہ ثمن قلیل ہے۔ کہا یہ لوگ اس کی خاطر اسے دیکھ لیں، سلائے کا لا خلاق اللہ ہم سے آخر کہیں گے میں نے یہ معنی کیسے لیے، یہ دیکھیے آگے تو ہے تو یہ یہاں کا متاع تو یہ حاصل کر سکتے ہیں، اس سے ٹھیک ہے، لیکن مستقبل میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں، آخرت کی خوشگواریوں میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب الیم۔ میں کئی دفعہ یہ عرض کر چکا ہوں کہ جب مستقبل آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے، مرنے کے بعد کی زندگی یقینی مستقبل ہے، اس سے ہمارا ایمان ہے۔ مستقبل صرف یہی نہیں، اس دنیا کے اندر بھی بعض چیزیں مفاد عادلہ ہوتی ہیں، سارے فائدے کے لیے آدمی نہیں کرتا، بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ وہ ذرا دور اندیشی سے کام لیتا ہے۔ دور اندیشی کے یہ معنی نہیں ہے کہ اپنے لیے تو بہت زیادہ جمع کر لیتا ہے کہ صاحب بڑھاپے میں بھی کام آئے، میری اولاد کے کام آئے، نہیں، دور اندیشی کے معنی یہ ہے عالمگیر انسانیت کے مفاد کے لیے کچھ کریں، آنے والی نسلوں کے لیے کچھ کریں۔ حیوان کے ذہن میں مستقبل نہیں ہے، یہ انسان کی خصوصیت، فیوچر کا تصور حیوان کے ذہن میں نہیں ہے۔ یہ اتنا کچھ تو ہوتا ہے بعض حیوان کو سردیوں کے اندر ان کو برف کے اندر یا اس طرح سے رہنا پڑتا ہے، وہ اسے جمع کر لیتے ہیں،
وہ انسٹنکٹ کہلاتی ہے اس قسم کی، جو ثابت ہوتی ہے جو چلی آتی ہے۔ یہ جو ہے ذہنی طور کے اوپر مستقبل کے متعلق یہ سوچنا، اس کی خوشگوارنے کا سوچنا انسانیت۔ وہ لوگ جو مفاد عادلہ کی تطبیق کرتے ہیں کہ سمیٹ لو جتنا سمجھ سکتا ہے، لے لو اپنی ذات کے لیے، اسی کے دور میں باقی انسان بھوکے مرتے ہیں۔ کل کیا ہوگا اس ملک کا، اس قوم کا، اس کے بعد کی نسلوں کا کیا بنے گا، انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ اسے بھی قرآن متاع عادلہ کہتا ہے، اور اس کے مقابلے میں یہ جو تصور ہے کہ میری ذات ہی نہیں، انسانیت آج ہی نہیں، کل، موجودہ نسل نہیں، آنے والی، موجودہ زندگی نہیں، آنے والی زندگی، یہ ساری آخرت میں آ جاتی ہے۔ یہاں کی قومیں جو ہیں وہی پنپ سکتی ہیں جو صرف مفاد خیز سے نگاہ نہ رکھیں، آنے والے کے اوپر بھی نگاہ رکھیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق کی زمینیں جب فتوحات میں آئیں تو پہلا وقت تھا جب فیصلہ کرنا تھا ان کو کہ زمین کسی کی ذاتی ملکیت ہو سکتی ہے۔ اس کے اوپر تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اس پہلی دفعہ یہ سوال آیا، سوال بڑا اہم تھا۔ اس سے پہلے مال غنیمت چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں چیزیں آتی تھی، اسلحہ تھوڑی سی دولت سپاہیوں میں بڑھ جاتا تھا، ان کے ہاں عام رواج یہ تھا عرب کے اندر۔ پہلی یہ چیز یہ تھی کہ مستقل دنیا رزق ایک ہے، اس نے وسیع پیمانے کے اوپر آیا ہے، کیا اسی انداز سے ان سپاہیوں میں اس کو باندھ دیا جائے؟ ایک گروہ کا یہ خیال تھا۔ حضرت عمر بلا تعمل اس پر راضی نہیں ہو رہا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس ایشو کے اوپر ان کی کیبنٹ میں قریب 1 مہینہ تک ڈسکشن ہوتی رہی، اور آخر الامر حضرت عمر نے قرآن کی اس آیت کو یہ دلیل دی جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو کچھ تم اس وقت کرتے ہو تمہارے بعد آنے والوں کا بھی اس میں حصہ ہونا چاہیے۔ آپ نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ چیز انفرادی طور پہ تقسیم کر دی جاتی ہے تو اس میں انہی کا حصہ ہوگا، اور اگر اس کو ملت کی مشترکہ تعبیر میں رہنے دیا جائے گا تو آنے والی نسلوں کا بھی اس میں حصہ ہوگا، اس لیے ان کو تقسیم نہیں کیا جائے گا۔ یہ ہے ایمان بالآخرت کی پہلی چیز۔ کیا چیزیں قرآن دے جاتا ہے، کیسے ان لوگوں نے سمجھا کرتا ہے۔ جی تو ہم جب کہتے ہیں نا کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، یہ جتنے احبار و رہبان جو جتنے بھی اس قسم سے اکٹھا کرنے والے ہیں متاع حیات ہم نے قبیل، ان میں سے کسی کو یہاں کے مستقبل کا بھی کچھ فکر نہیں ہوتا، آنے والی نسلوں کا نہیں ہوتا، عالمگیر انسانیت کا نہیں ہوتا، میں ہوتی سمجھ کے کریں۔ اور جب یہ نہیں ہوتا تو اس کے بعد پھر آپ آخرت کا فکر کس کو پھر ہوگا؟ لا یکلمہم اللہ، بڑی عجیب چیز ہے۔ یہاں یوم القیامت ہے، ٹھیک ہے، قیامت مرنے کے بعد کی قیامت صحیح ہے، لیکن میں نے عرض کیا کہ قرآن کی روح سے جو سمجھ آتا ہے کہ یہاں بھی جب وہ صحیح نظام خداوندی قائم ہوتا ہے جس میں قیامت کے معنی ہوتے ہیں یا اپنا خود سے کھڑے ہو جانا، جس میں انسانیت اپنے پاؤں سے کھڑی ہو جاتی ہے، یقین الناس رب العالمین، پوری انسانیت ربوبیت عالمینی کے لیے جب کھڑی ہو جاتی ہے۔ کہا کہ وہ دور اب جو آنے والا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے اس کی نیت رکھی جا رہی تھی کہ یہ جو اب دور آنے والا ہے، اس دور کے اندر غلط نظام معاشرت اور معاشی کے اندر یہ لوگ سمیٹ کے لے جا سکتے ہیں سب کچھ۔ اس دور میں تم دیکھو گے کہ ان کا کوئی حصہ نہیں، ان کو منہ نہیں لگایا جائے، ان سے بات تک نہیں کی جائے گی۔ یہ جو اس قسم کے لفظ آتے ہیں نا جو کلے میں اللہ خدا ان کو سلام نہیں کرے گا وغیرہ، میں نے عرض کیا ہے یہ کتاب عربی زبان میں نازل ہوئی ہے، زبان کا جو انداز ہوتا ہے اس کو ہمیشہ مضبوط رکھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں بھی کہتے ہیں نا، میں تم سے کلام نہیں کروں، منہ نہیں لگاؤں گا۔ یہ بتا رہا ہے کہ اس کے معنی کیا ہوتے ہیں، سچ مچ بات کرنے کے معنی نہیں ہوتے، انہیں منہ نہیں لگایا جائے، ان کو بات تک نہیں کی جائے گی، ان کو پوچھا تک نہیں جائے گا۔ ولا یزکیہم، ان کی نشو و نما کا کوئی سامان اس وقت میں نہیں، ولہم عذاب علیم، اور یہ جو احساس اس وقت ان کو ہوگا کہ ہم نے اپنے لیے جو کچھ سمیٹا اور کیا، عزیزان من ذرا بھی قانون کی اور انسان کی حکمرانی، انصاف کی حکمرانی کہیں ہو جائے، اس قسم کی ذہنیت والوں کے ساتھ جو ہوتا ہے پھر وہ تو دنیا دیکھ لیتی ہے۔ ولہم عذاب علیم، کہا اور ان میں سے پھر وہ بھی ہے آگے اور وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقٌ يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، کہتا وہ بھی ہے پھر ان میں سے یلوون بالألسنة، یہ جو لفظ ہے نا یلوون، اس کے معنی ہوتا ہے جو کسی کی رسیاں لے کے ان کو اس طرح سے باندھ دینا کہ وہ ایک رسی باندھ
وٹ چڑھا کے یہ مختلف قسم کی ڈوریوں کو باندھ کے ایک رستہ بنا کہتا تھا ان کی کیفیت یہ ہے کہ کتاب کے الفاظ تو ہوں گے لیکن اس کے اندر اپنی طرف زبانی کو اس طرح سے ملائیں گے کہ دونوں رسیوں کو باندھ کے ایک رستہ بنا کے آپ کے سامنے پیش کریں کہیں گے کہ یہ کتاب اللہ وہ تاخ سے دور سے من کتاب وہ ماں ہوا من الکتاب وہ یقینون ہوا من عند اللہ ہے وہ ماں ہوا من عند اللہ قسم کھا کھا کے کہیں گے خدا کی کتاب خدا کی طرف سے ہی آیا ہے قرآن کہتا ہے وہ کتاب میں ہوتا ہی جسے کہتے ہیں خدا کی طرف سے وہ خدا کی طرف سے ہوتا ہی نہیں یہ جالونا آپ نے دیکھا کیا لفظ یہاں آیا اس کو اور اس کو لے کے دونوں کی بتی ہوئی ہوتی کہا یہ کہ پھر خالص حریر کی یہ رسی ہے جو تمہیں میں دے رہا ہوں قسم اٹھا لیجیے کہتا ہے کہ وہ کتاب میں نہیں ہوتا ویزا نے من بڑی گہری چیز یہودیوں کا عقیدہ اگر آپ کے سامنے آ جائے تو پھر بات سمجھ نہیں آتی یہ کتاب میں نہیں ہے یہ کہتے ہیں خدا کی طرف سے خدا کی طرف سے نہیں ان کے ہاں وحی کی دو قسمیں ایک وحی وہ تھی جو وہ کہتے تھے کہ خدا کی کتاب کے اندر ہے الفاظ ہی وہی یہ مطلوب سے کہتے اس کی تلاوت ہوتی وہ پڑھی جاتی وہ دوسری وحی تھی جس کو وحی خفی کہتے تھے وہ کہتے تھے وہ بھی وحی آتی ہے خدا کی طرف سے الفاظ وہی اس کے ہوتے خدا کی طرف مفہوم ہوتا ہے الفاظ جو اس کے ہوتے ہیں وہ نبی کے اپنی زبان میں ہوتے ہیں اور وہ آگے منتقل ہو کے آتی ہے دونوں کا درجہ بالکل وہی منزل من اللہ کا ہو میں نے آپ کل کیا نا کہ ان کے یہاں ایک تورات تھی اور اس کے یہاں دوسرا حصہ انہوں نے حضرت ہارون کے یہاں روایات کو دیا تھا وہ عقیدہ یہ تھا ان کے یہاں کا کہ دونوں یہ وہی ہیں بالکل ایک جیسی ہیں خدا کی طرف سے ہیں دونوں ہی کتاب کے بمنزلہ اب یہ چیز جسے وہ یہ کہتے تھے خارج کتاب کی جو کتاب ہے اسے کہتے تھے خدا کی طرف سے ہے خدا اس کا انکار کر رہا ہے تو یہ نہیں آپ کو معلوم ہے عزیزان من کہ بیان ہی یہی عقیدہ آپ کے یہاں بھی وہی کی دو قسمیں آپ کے یہاں مانی جائے وہی ہے جلی اور فتح وہی ہے مطلوب اور وہی ہے غیر مطلوب ایک وہی قرآن کے اندر قرآن کے الفاظ ہے دوسری وہی قرآن سے باہر روایات کے اندر دونوں کا درجہ ایک یہ عقیدہ ہے ہمارے ہاں اہل حدیث حضرات مولانا اسماعیل صدر جمعیت اہل حدیث گجرانوالہ جن کا انتقال تھوڑا عرصہ ہوا گیا تھا ان کا ایک چھوٹا سا کتاب تھا جماعت اسلامی کا نظریہ حدیث ان میں یہ عقائد آپ دیکھیے اس میں یہ ہے کہ جس طرح سے جبریل قرآن کو لے کے نازل ہوتے تھے اسی طرح سے روایات کو لے کے نازل ان کا یہ عقیدہ ہے کہ بخاری اور مسلم کی کسی حدیث کا ایک حدیث کا انکار انسان کو اسلام کے دائرے سے خارج کر دے دونوں منزل من اللہ ہے دونوں برابر کی وہی اور اس کے لیے ایک روایت کے اندر یہ الفاظ ہے جس میں یہ کہا گیا کہ حضور نے فرمایا کہ مجھے قرآن دیا گیا وہ مثل ما ہوں اور اس کی مثل اس کے ساتھ کچھ اور جو قرآن میں نہیں قرآن میں تو عزیزان من وہی کی کہیں یہ تفریق نہیں کی گئی تو اس طرح سے دو قسم کا ہے وہ تو یہ کہا گیا ہے انما اوحی الیک ھذا القرآن خدا کہتا ہے کہ رسول ہم نے یہی قرآن تیری طرف نہیں کیا بہرحال یہ بات لمبی ہو جائے میں کہہ یہ رہا تھا کہ ان کے یہاں یہ عقیدہ بیان ہی وہی عقیدہ ہمارے یہاں وہ کہتے ہیں اب آپ کو سمجھ میں آیا دو رسیوں کو بد کے ایک رستہ بنانے کے میں نے کیا اور اس کے بعد بتایا نتیجہ لتاثر بھی من الکتاب ہے تاکہ تم یوں محسوس کرو کہ واقعی یہ خدا کی کتاب ہے وہ ما ہوا من الکتاب یقولون ہوا من عند اللہ وہ ما ہوا من عند اللہ وہ یقولون علی اللہ الکذب خدا کے خلاف بھی یہ تکلیف کرنا اس کی طرف یہ چیز منسوخ کرنے میں کہ خدا نے اس طرح سے دو قسم کی وحی بھیجی کتاب کے اندر کی وحی کی حفاظت کا ذمہ تو خود لے لیا دوسرا حصہ وحی کا اور وہ اتنا بڑا حصہ ہے ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ 1/10 حصہ قرآن میں ہے 9/10 حصہ روایات میں اس کی حفاظت کے متعلق خود ان کا عقیدہ یہ کہ ان میں سے کوئی چیز الفاظ رسول اللہ کے لیے جمع کرنے والوں نے اس کے بعد ان کے یہاں سب سے بڑی اہمیت بتائی جاتی ہے کہ اسماء اور رجال والے لوگ آئے جنہوں نے ان مضمون کے اوپر تنقید کی تنقید کر کے ان میں سے کتنا حصہ جو تھا وہ نکال دیا انسانوں نے
سب سے پہلے تو جنہوں نے جمع کیا امام بخاری خود لکھتے ہیں کہ مجھے 6 لاکھ کے حدیث کے قریب حدیث ملی، ان میں سے 5,94,000 انہوں نے خود ڈسکارڈ کر دی، مسترد کر دی، کئی ہزار بھی ان میں سے مقررات نکال دی جائیں، ایک حدیث جو بار بار آئی ہے تو تقریباً 3,000 ہی رہ جاتی ہے۔ یہ خدا کی طرف سے جو دوسری وحی مثلہ ہی نہ ہی ملی ہے، اس کے متعلق یہ چیز انسان کر رہے ہیں بات۔ پھر جو انہوں نے اپنے یہاں جمع کیا ان مجموعوں کے اندر، بعد میں آئے اسماء اور رجال والے جنہوں نے پھر تنقید کی ان کے اوپر کہ نہیں یہ راوی بھی صحیح نہیں ہے، وہ راوی بھی غلط ہے، اس لیے یہ حدیث جو ہے اب اس کی قسمیں ہوئی، یہ ضعیف کی ہے، یہ اونچی ہے، اس میں یہ نقص ہے، اس میں یہ کمی ہے۔ خدا کی وحی قرآن کے ساتھ قرآن کی مثل اس کے ساتھ یہ کچھ بھی کیا جائے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ قرآن جیسی ہے، جبریل اس کو بھی لے کے نازل ہوا کرتے تھے۔ آپ نے دیکھا یہ عقائد کس طرح ہمارے یہاں دار آئے ہیں۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے ہیں اس کی۔ دیکھیے ہر حدیث کے بعد یہ کہنا اور کما قال رسول اللہ، یا جیسے رسول اللہ نے کہا ہو، خود اعتراف کرتے ہیں کہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ بیان ہی یہ لفظاً یقینی طور پہ نہیں یہ یا جیسا آپ نے کہا۔ یہ چیز تھی عزیزان من جو اسلام کے زمانے میں اہل کتاب کی طرف سے یہ چیزیں پیش کی جاتی تھی، یہ تھا ان کے اعتراضات، یہ تھا ان کا مسلک، یہ تھا ان کا موقف۔ قرآن نے ایک ایک بات ان کی گنائی ہے، اس لیے کہ جب یہ دین بھی بعد میں مذہب کے اندر تبدیل کر لیا جائے، اس میں بھی مذہبی پیشوائیت آ جائے تو اس میں بھی اسی قسم کے عقائد دار آئیں گے۔ قرآن نے ان اہل کتاب کے ان عقائد کو لے کے ان کی اس طرح سے وضاحت کی اور تبدیل کی تاکہ جب یہی حالت کہا کہ تمہارے ساتھ پیدا ہو جائے، اسی کے مطابق تم نے بات کو سمجھ لیا۔ ہم سورہ آل عمران کی آیت 77 تک آ گئے، عزیزان ایمان 78 سے اگلی دفعہ شروع کریں گے، اور وہ بھی ایک عظیم مصول کی بات آئی ہے، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ۔ بڑی عظیم چیز ہے، اسے ہم آئندہ لیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔